أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب رحمان کے لیے کہ جس اللہ مالک الملک نے آج اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک کل قیامت والے دن جنت کے اندر ہمیں اسی طرح اکٹھا بیٹھنا نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اس دنیا فانی کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر اس اللہ رب رحمان نے ہمارے اوپر بہت سے احسانات کیے ہیں۔ اتنے بڑے احسانات اگر ہم اس اللہ تبارک و تعالی کے احسانوں کو شمار کرنا شروع کر دیں، گننا شروع کر دیں، ہمارا آج کا مسلمان اس کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتا۔ اس اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان کہ اس اللہ رب رحمان نے ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، اور اس کے بعد اس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات کا لقب عطا کر دیا۔ ایک حدیث کے اندر میں نے پڑھا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کرام، اس اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا فانی کے اندر 18,000 مخلوقوں کو خلق کیا، اور جب انسان کو تخلیق کرنے کی باری آئی اس اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارادہ کیا کہ اس انسان کو میں نے تخلیق تو کر لیا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان انسانوں کو ایسا لقب دوں کہ ساری دنیا سے اعلیٰ وہ لقب ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات کا لقب ہمیں عطا کر دیا۔ اور اس کے بعد جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی پیار کے ساتھ ہمیں مخاطب کیا ہے۔ کتنی محبت ہے اللہ کو ہم سے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے کافرو جو ایمان لائے ہو، بلکہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، میرا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کہو۔ آگے اس چیز کے ہمیں کیا انعامات ملیں گے؟
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید کے اندر یہ اعلان فرمایا کہ اتقوا اللہ، میرا تقوی اختیار کرو۔ اے اللہ تبارک و تعالی، اگر ہم اپنے دلوں کے اندر آپ کا تقوی اختیار کریں گے تو ہمیں کیا انعامات ملیں گے؟ آگے والی آیت کے اندر اس اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان واضح فرما دیا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اپنے دلوں کے اندر میرا ڈر پیدا کرو گے، اپنے دلوں کے اندر میرا تقوی اختیار کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، تو تمہاری اصلاح کی جائے گی، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری جو غلطیاں ہیں، تمہارے اس گئے گزرے دور کے اندر کی گئی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو انسان، جو مسلمان اس دنیا فانی کے اندر میری اور میرے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے دنیا کے اندر بھی بہت بڑی کامیابیاں ہوں گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابیاں۔ لیکن آئیے، تقوی پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس پرفتن دور کے اندر؟ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا۔ وہ کیسے صحابہ جن کی جیبوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے ٹکٹ رکھ دیے۔ آج دنیا کی مثال، آج دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اگر ہماری جیب کے اندر آئی ڈی کارڈ نہ ہو تو ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن وہ کیسی کیسی عظیم ہستیاں تھیں کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جیبوں کے اندر جنت کے ٹکٹ رکھ دیے۔ آئیے میں بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے دلوں کے اندر کتنا تقوی اختیار کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں تمہیں صرف دو ہی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اے میرے صحابہ، آج میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں دو ایسی باتیں بتا جاؤں کہ تم اپنی زندگی کے اندر انہیں ہمیشہ یاد رکھو۔ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ دو چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ پہلی چیز جہنم اور دوسری چیز جنت۔ آئیے میں بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر کتنا تقویٰ تھا۔ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے محبوب، یہ بھی بھلا کوئی بات ہے کہ جنت کو بھی یاد رکھنا ہے، جہنم کو بھی یاد رکھنا ہے؟ لیکن آگے دیکھیں میرے آقا نے کتنے پیارے انداز کے ساتھ صحابہ کرام کو سمجھا دیا۔ اے میرے صحابہ کرام، کل قیامت کا دن ہوگا، جہنمی بندہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور وہ انسان اپنے خدا کے سامنے ایسی ایسی عرضیں کرتا ہوا نظر آئے گا کہ اے اللہ، کاش کہ ایک دفعہ مجھے دنیا فانی کے اندر بھیج دے، میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے آؤں گا، اے اللہ تبارک و تعالی صرف تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے۔ لیکن اے میرے صحابہ کرام، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ لیکن اے میرے صحابہ کرام، جہنمی بندہ تو پچھتاتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جہنمی کے ساتھ جنتی بندہ بھی پچھتاتا ہوا نظر آئے گا۔ اے اللہ کے رسول، وہ کیوں؟
میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، جب جنتی بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور وہ جنت کے اندر ایسی ایسی چیزوں کا مظاہرہ کرے گا اور اس کے دل کے اندر ہی شوق پیدا ہوگا کہ کاش کہ میں دنیا کی زندگی کے اندر اور زیادہ نیک اعمال کر لیتا، میں اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزار لیتا، میں اپنی زندگی کو اسلام کی خاطر وقف کر دیتا۔ اسی لیے یہ تھے عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں دیں کہ آج اس پرفتن دور کے اندر یہ جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کی ہی قربانیاں ہیں۔ اگر صحابہ کرام یہ قربانیاں نہ دیتے تو آج تک ہمارے اندر یہ دین نہیں تھا ہونا۔ اسی لیے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔